جس طرح ہماری خواتین نکلی ہیں اس الیکشن میں، جس طرح انہوں نے ووٹ ڈالا ہے، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ زندہ قوم ہمیں نظر آئی ہے۔ پرانے زمانے میں اس طرح کے لوگ، جس طرح یہ جو پرانی جماعتیں ہیں، یہ دھاندلی کرتی تھی، پیسے دیتی تھی، رشوتیں دیتی تھی، سب کچھ کرتی تھی، اور یہ سمجھتی تھی کہ جو بھی جس کے پاس جو اسٹیبلشمنٹ جس کی مدد کرے وہ جیت جائے۔ وہ دن چلے گئے ہیں، یہ قوم آزاد ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہ الیکشن کمیشن کے اوپر میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں۔ پٹن کی رپورٹ آئی۔ پٹن ایک ہے ادارہ جو کہ الیکشن کے اوپر جو سارے ان کے تبصرہ کرتا ہے، انویسٹیگیٹ کرتا ہے، ان کے اوپر سرویز کرتا ہے۔ اس ادارے کی کیا رپورٹ ہے؟ اس ادارے کی رپورٹ ہے کہ 163 طریقے ہیں الیکشن میں دھاندلی کے۔ ان کی سروے کے مطابق 163 طریقے ہیں جس کے ذریعے دھاندلی ہوتی ہے۔ اور پٹن یہ کہتا ہے انویسٹیگیشن کے بعد کہ 130 دھاندلی کے طریقے ختم ہو جاتے ہیں ای وی ایم مشین سے۔ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس سے 130 طریقے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اب یہ دیکھیں کہ 2-2.5 سال سے میری گورنمنٹ نے پورا زور لگایا کہ کسی طرح ای وی ایم مشینز آ جائیں۔ یہ دو جماعتیں ہیں جو مافیاز ہیں، انہوں نے اس کی سخت مخالفت کی۔ یہ جو باقی پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں انہوں نے مخالفت کی اس کی، لیکن اس سے بھی زیادہ مخالفت اور سیبوٹاج اس الیکشن کمیشن نے کیا۔ اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو 2 الیکشنز ہم ہارے ہیں، ان دونوں الیکشنز میں، ایک مظفر گڑھ میں اور ایک یہ جو پنڈی میں، دونوں الیکشنز کے اندر ریزلٹس ڈیلے کیے گئے۔ ای وی ایم مشین سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دم جیسی الیکشن ختم ہوتا ہے رزلٹ آ جاتا ہے۔ جب رزلٹ ڈیلے کرتے ہیں، جو جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی 2015 میں انویسٹیگیٹ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ سارا جو دھاندلی ہوتی ہے وہ جیسی پولنگ ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد جو رزلٹ آتا ہے۔ اور یہی پٹن کی اب رپورٹ آ گئی ہے۔ اور اسی لیے ہم چاہتے تھے کہ ای وی ایم مشینز ہو تاکہ صاف اور شفاف الیکشن ہو۔ اس الیکشن کمیشن نے اس کے خلاف کیا۔ میں پھر سے اپنی قوم کو مبارک بھی دیتا ہوں۔ جس طرح میری قوم نکلی، میں نے جس طرح کہا خواتین نکلی، لیکن جو ہمارے نوجوان جس طرح نکلے، جس طرح انہوں نے پیرا دیا، جس طرح انہوں نے ہر قسم کی انہوں نے کوشش کی، ڈرانے کی، دھمکانے کی، ایف آئی سب کے خلاف جس طرح قوم کھڑی ہوئی، میں سب سے پہلے تو آپ سب کو آج سلام کرتا ہوں، اور آپ کو اپنی قوم کی طرف سے، ہم ساری قوم، ہم سب کو اپنے آپ کو مبارک دینی چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑا ایک نئے راستے کے اوپر ہم نکل گئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ قوم جو میں حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں اس طرف ہم اب نکل گئے ہیں، کیونکہ الیکشن کے ذریعے بھی قوموں کو غلام بنایا جاتا ہے۔ یہ کنٹرولڈ الیکشن کے ذریعے بھی قوموں کی عوام کچھ کہتی ہے اور رزلٹ کچھ اور آ جاتا ہے۔ لیکن میں نے جو آج آپ کو خاص طور پہ یہاں سب کو دعوت دی، اور وہ اب میں اس پہ آ رہا ہوں۔ اس وقت آصف زرداری، شہباز شریف اور مولانا نہیں میں کہتا، فضل الرحمان، 3 اسٹوجز، یہ سارا اب یہ کیا کوشش کر رہے ہیں؟ کل ہونا ہے ووٹنگ، کل اسمبلی میں فیصلہ ہوگا کہ پنجاب کا چیف منسٹر کون بنے گا۔ سب کو پتہ ہے کہ اب نمبرز تحریک انصاف کے پورے ہیں، چیف منسٹر بننا ہے تحریک انصاف کا۔ اب یہ پیسہ چلانے لگے ہیں اور 2 دنوں سے کوشش کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو خریدنے کی، ساری قوم کے سامنے، سارے ملک کے سامنے۔ سندھ ہاؤس کے اندر پہلے انہوں نے ہماری حکومت گرائی، ہماری حکومت انہوں نے گرائی بیرونی سازش کا حصہ بن کے۔ میر جعفر یہ بنے اور میر صادق یہ بنے، انہوں نے اس سازش کا حصہ بنے، انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی۔ کیسے؟ ہمارے لوگوں کو خریدا، انہوں نے ان لوگوں کو خریدا جنہوں نے اپنی ضمیر کی قیمت لگائی، بے ضمیر لوگ، وہ لوگ اور اتحادی وہ جو کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا کہ پورے فائدے اٹھا کے ہمارے ساتھ، اور پھر جب وقت آیا اور
جدھر سے بھی ان کو حکم ملا، اور وہ اب تو خود کوئی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکم ملا، اب تو بلکہ نون لیگ کے لوگ، یہ جاوید لطیف اور یہ ایک دو اور ان کے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو دھکیلا گیا ہے، یہاں ہمیں تو حکم دیا گیا نو کانفیڈنس کا میں کرنے کا۔ اب تو یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ کسی نے ہمیں دھکا دیا تھا، ہینڈلرز نے ہمیں یہاں بھیجا تھا۔ لیکن میں جو خاص طور پہ ان لوگوں کے نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ ووٹ لیا ہمارے نام پہ، اس کے بعد انہوں نے پورے فائدے اٹھائے گورنمنٹ میں بیٹھ کے، اور ساری پاور کے پورے فائدے اٹھائے، بلیک میل کیا۔ ان میں سے زیادہ دیر بلیک میل کرتے تھے، جب ووٹ لینی پڑتی تھی، بجٹ کی سپورٹ کرنی پڑتی تھی، ہمیشہ اپنی قیمتیں لگا دیتے تھے کہ جی اب یہ بھی فلانا فنڈ چاہیے تو فلانا فنڈ چاہیے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس وقت غداری کی، قوم سے غداری کی، اپنے جو حلقے کے لوگ ہیں ان سے غداری کی، آئین سے غداری کر کے انہوں نے اپنے ضمیر بیچ کے آج بیٹھ کے جا کے دوسری طرف۔ پہلے یہ ہوا، اور تب بھی زرداری سب سے آگے تھا۔ اس زرداری نے سندھ ہاؤس کے اندر لوگوں کو وہاں پیسے کھل کے پیسے دیے جا رہے تھے ساری قوم کے سامنے۔ مجھے ابھی بھی افسوس ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ کو تب سوچنا چاہیے تھا، انہوں نے ہماری اسپیکر کی رولنگ کو مسترد کر دیا، سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، چلے ان کا فیصلہ ہے، 12 بجے عدالتیں بھی کھول لی، چلے ٹھیک ہے۔ لیکن ساری قوم کے سامنے جب اتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا، عوام کا مینڈیٹ چوری ہو رہا تھا، اب پیسے لے کے اپنے آپ کو بیچ رہے تھے، تو تب تو کوئی عدالت نہیں ہماری اس کے اوپر نہیں آئی۔ اور اس کے بعد اب کیا ہو رہا ہے؟ پہلے انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کی، وہ جیت کے ہم آئے ہیں، اب ہماری اکثریت ہے، عوام نے مینڈیٹ دے دیا ہے، کلیئر مینڈیٹ ہے، اب پیسہ چل رہا ہے، سب کے سامنے پیسہ چل رہا ہے۔ آصف زرداری، میں آج یہ آصف زرداری اور شہباز شریف پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ 30 سال سے آصف زرداری چوری کر رہا ہے، اس کو 10% کہتے تھے۔ اسی شہباز شریف اور نواز شریف نے اس آصف زرداری کو 2 دفعہ جیل میں ڈالا کرپشن کے اوپر۔ ان کی سٹیٹمنٹس پڑھیں کہ یہ آصف زرداری کو کہتے تھے کتنا بڑا چور ہے، اور وہ آصف زرداری ان دونوں کو کتنا بڑا چور کہتا تھا۔ ان کے اوپر باہر کے اخباروں کے اندر مضمون چھپے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ڈاکیومنٹری فلمز بنی ہوئی ہیں ان کی چوری کے اوپر، ان کے اوپر کتابیں ہیں، وے آف دا ورلڈ جیسی کتاب، اس میں ان کا لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کس طرح چوری کیا ہے اس ملک کا پیسہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر نیب میں بنے بنائے کیسز پڑے ہوئے تھے، ان ساروں کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے۔ میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو بچایا گیا ہے۔ شرمناک بات یہ ہے کہ 3.5 سال میں کہتا رہا کہ ہماری پارٹی نے تو شروع ہی کی تھی 26 سال پہلے کہ پاکستان میں احتساب ہونا چاہیے، لیکن میں بے بس تھا۔ جن کے پاس پاور تھی